السلام علیکم۔ میں نے جو اس سے پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ مجھے کوئی ویڈیو بنانے کا شوق نہیں ہے، میں حساسی طور پہ اس ویڈیو میں آیا ہوں۔ اگر ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا تو شاید میں آپ سے گفتگو نہیں کر رہا ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میرے بیٹے کا انتقال ہوا، عبداللہ سرفراز جو میرا بیٹا تھا، ہم نے اس کی نماز جنازہ جامعہ دارالعلوم میں پڑھائی تھی۔ حضرت تقی عثمانی صاحب نے اس کی نماز جنازہ پڑھی تھی۔ جب نماز جنازہ میں نے ایک بات جو دیکھی جو مجھے کہیں نظر نہیں آئی، ایک تو یہ کہ عبداللہ سرفراز کی عمر تقریباً 18 سال تھی، جو اپریل میں 18 سال کا ہو جاتا۔ تو ایک اتنی کم عمر کے بندے کی جب نماز جنازہ میں تقریباً 50,000 سے زیادہ لوگوں نے شرکت کری، اس میں وہ لوگ بھی تھے جو ایک دوسرے سے اختلافات رکھتے تھے مسئلے کے لحاظ سے، جس میں جو تقریباً شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی وغیرہ شامل تھے، مگر یہ ایک امام کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی۔ یہ منظر دیکھ کے میں حیران ہو گیا۔ تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ہماری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے نا محبت والی ہے، ان میں کوئی لڑائی جھگڑے اختلافات نہیں ہے، بس یہ کہ محبت کی بات ہو، ایک 18 سال کے بچے کی محبت نے سب کو اکٹھا کر دیا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ جب یہ محبت میں اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ اختلافات لڑائی جھگڑے کیوں ہیں؟ تو اس کا مجھے ایک اندازہ لگا اس وقت کہ یہ صرف ضد اور برداشت کی کمی ہے۔ یہ ہم لوگ ایک دوسرے کی ضد میں کہ نہیں تو صحیح غلط ہے، میں صحیح ہوں تو غلط ہے، تو اس معاملے میں رہتے ہیں، اور کوئی ہمیں صحیح بات بتاتا بھی ہے مخالف، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، ہم برداشت نہیں کرتے۔ جب وہ کوئی ہماری ایک برائی بتاتا ہے، اس کے جواب میں جب تک ہم اس کی دو برائی نہیں بتا دیتے تو ہمیں سکون نہیں آتا۔ صرف دو وجوہات کی وجہ سے یہ مسئلے ہو رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے میرا اس وقت خیال آیا تھا کہ میں اس پروگرام میں حصہ شروع کروں گا، جس کے اندر ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت میں لڑائی جھگڑے ہیں، جو اختلافات ہیں، وہ دور ہوں۔ تو مجھے ایک اندازہ لگا کہ یہ تقریباً 1860 کے بعد یہ معاملات ہوئے ہیں، 1860 سے پہلے اتنی لڑائی جھگڑے نہیں تھے۔ 1860 کے بعد یہ جو مسئلے بنے اور وہ معاملے ہوئے ہیں، اس کے اندر جو اتنی باتیں ہوئی ہیں کہ ہر کسی کو یہ جاننا کہ سچی بات کیا ہے، غلط بات کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، یہ ہمیں جاننا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس کا واحد طریقہ میری سمجھ میں یہی آیا کہ 1860 کے پہلے فقہ حنفیہ کی، کیونکہ ہمارا تعلق فقہ حنفیہ سے، مستند کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اور سمجھا جائے تو ہماری سمجھ میں بے آسانی سے آ جائے گا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ اور 604 ہجری سے ہماری بدعتیں شروع ہیں، اگر اس سے پہلے کا اگر ہم مطالعہ کریں مکمل، ہمیں اپنے مذاہب کے حساب سے پتہ چل جائے گا کہ سچا معاملات کیا ہیں، صحیح معاملات کیا ہیں، جھوٹ معاملات کیا ہیں۔ تو میں نے یہ سوچ کے اس پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے مجھے معلومات ہے، میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، میری تقریباً کم از کم 35 سال کی معلومات ہے۔ میں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، بابا گنج بخشکر کی کتابیں اور دوسرے بھی بڑے عالم ہیں، ان کی کتابوں کا، حدیثوں کا، قرآن کے معنی کا، تفسیروں کا میں نے مطالعہ کیا ہے، اور اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں اس موضوع پہ میں آپ سے گفتگو کروں گا، اور میرا مین مقصد یہ ہوگا کہ آپس میں اتحاد کرنا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، ایک دوسرے کی بات کو سمجھانا کہ وہ اگر 30واں، 40واں، 20واں، 10واں کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، اور وہ جو کہہ رہے ہیں دوسری پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ عید میلاد وغیرہ بناتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو ہمیں اس بات کو ایک دوسرے کو سمجھانا ہے، جس میں کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس میں میرا ساتھ دیں گے اور